اولاد کی دعا اللہ کے بڑے بڑے نبیوں نے مانگی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے پیغمبر دعا کرتے ہیں، رب ہب لی من الصالحین، اے پروردگار ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، بوڑھا ہو چکا ہوں، وطن سے نکالا جا چکا ہوں، رب ہب لی من الصالحین، اے پروردگار مجھے نیک اولاد دے دے، مجھے صالح اولاد عطا فرما دے۔ حضرت زکریا علیہ السلام اولاد کی دعا کرتے ہیں، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، اے اللہ، اے پروردگار تو اپنے پاس سے مجھے نیک اولاد دے دے، تو اپنے پاس سے نیک ذریت دے دے، تو دعاؤں کو سننے والا ہے، فریادوں کو سننے والا ہے، صداؤں کو سننے والا ہے، مجھے نیک اولاد دے دے۔ حضرات، آج کے خطبہ جمعہ کے اندر میں جس موضوع پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں وہ ہے تربیت اولاد۔ بڑا اہم موضوع۔ آج اکثر پیرنٹس کا، والدین کا، ماں باپ کی یہ شکایتیں ہیں کہ ہماری اولاد دن بدن بگڑتی جا رہی ہے، ہماری اولاد ہماری بات نہیں مانتی ہے، کہنا نہیں مانتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہی اولاد جب بڑی ہوتی ہے، جوان ہوتی ہے، تربیت کی کمی کی وجہ سے پھر وہ غلط راستوں پر چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ آج نوجوانوں کے اندر جوا، شراب اور نشہ خوری کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ تربیت کی کمی ہے۔ اولاد یقیناً اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اولاد کی قدر آپ ان سے پوچھئے جن کے شادی کو آج 10 اور 11 سال 15 سال ہو چکے ہیں، ان عورتوں کے سونے کمرے میں کوئی مصروفیت نہیں ہے، ان عورتوں کو جگانے والا رات میں پریشان کرنے کے لیے کوئی بچہ نہیں ہے، ان کے بستر کو گیلا کرنے والا کوئی بچہ نہیں ہے۔ اولاد کی قدر اس انسان سے پوچھئے جس کی انگلی مچلتی ہو کہ کاش میری بھی کوئی اولاد ہوتی تو میں بھی اپنی انگلی پکڑوا کر کے بازار لے کے جاتا، اس سے پوچھئے اولاد کی قدر۔ اولاد اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اولاد کی دعا اللہ کے بڑے بڑے پیغمبروں نے مانگی ہے، اولاد کی دعا اللہ کے بڑے بڑے نبیوں نے مانگی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے پیغمبر دعا کرتے ہیں، رب ہب لی من الصالحین، اے پروردگار ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، بوڑھا ہو چکا ہوں، وطن سے نکالا جا چکا ہوں، رب ہب لی من الصالحین، اے پروردگار مجھے نیک اولاد دے دے، مجھے صالح اولاد عطا فرما دے۔ حضرت زکریا علیہ السلام اولاد کی دعا کرتے ہیں، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، اے اللہ، اے پروردگار تو اپنے پاس سے مجھے نیک اولاد دے دے، تو اپنے پاس سے نیک ذریت دے دے، تو دعاؤں کو سننے والا ہے، فریادوں کو سننے والا ہے، صداؤں کو سننے والا ہے، مجھے نیک اولاد دے دے۔ اولاد کی دعا بڑے بڑے نبیوں نے مانگی ہے، اور اسی اولاد کو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کی زندگی کی زینت کہا ہے۔ مال اور اولاد جس کے چکر میں ہم اپنی پوری زندگی برباد کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اسی مال اور اولاد کو دنیا کی زندگی کی زینت کہا ہے۔ زینت سمجھتے ہیں آپ؟ ہم نے کوئی گھر بنوایا، خوبصورت نہیں دکھ رہا ہے، ہم نے اس کو پلسٹر چڑھوا دیا، اس کو ہم نے پینٹ کروا دیا، اس پہ ہم نے لائٹنگیں لگا دی، قمقمے لگا دیا، اس کو ڈیکوریٹ کر دیا، سجا دیا تاکہ زینت بڑھ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال اور اولاد کو دنیا کی زندگی کی زینت کہا ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ مال اور اولاد یہ دنیا کی زندگی کی زینت ہے۔ اگر انسان کی زندگی سے مال اور اولاد کو نکال دیا جائے تو اس کی زندگی سے روشنی ختم ہو جائے گی، اس کی زندگی سے نور ختم ہو جائے گا، اس کی زندگی بلیک اینڈ وائٹ ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے مال اور اولاد کو دنیا کی زندگی کی زینت کہا ہے۔ اور جب آپ قرآن پڑھیں گے تو اسی مال اور اولاد کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے ایک دوسری جگہ پر فتنہ بھی کہا ہے، ایک جگہ زینت کہا ہے، اور قرآن
قرآن کریم کے دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے اسی مال اور اولاد کو فتنہ کہا. انما اموالکم واولادکم فتنہ، یہ مال اور اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے. فتنہ، یہ اولاد فتنہ کب بن جاتی ہے؟ جب ہم اولاد کی محبت میں پڑھ کر کے اللہ کو بھول جائے، جب ہم اولاد کی محبت میں پڑھ کر کے اللہ کی عبادت بھول جائے، حلال و حرام بھول جائے، اولاد کی محبت میں ہم حلال و حرام کی تمیز نہ کر پائے. ہمارے پاس مال آنا چاہیے، چاہے یتیموں کا ہو چاہے مسکینوں کا ہو، ہم مال کے چکر میں، اولاد کے چکر میں غریبوں کا، پڑوسیوں کے زمین اور جائیداد پر قبضہ کرنا شروع کر دیں تو یہ مال اور اولاد ہمارے لیے فتنہ بن جاتی ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. ایمان والو، کہیں تمہیں تمہارا مال، کہیں تمہیں تمہاری اولاد اللہ کی ذکر سے، اللہ کی فکر سے، اللہ کی عبادت سے غافل نہ کر دے. ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، اور جو ایسا کرے گا وہ یقیناً خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا، جو ایسا کرے گا وہ یقیناً گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوگا. آج ہم مال اور اولاد کے چکر میں اللہ کی عبادت بھول چکے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد دی ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو صاحب اولاد بنایا ہے تو آپ کے کاندھے پر ذمہ داری ہے. بچے پیدا کر دینا کمال نہیں ہے، اس کی اچھی تربیت کرنا کمال ہے. اگر اللہ نے آپ کو صاحب اولاد بنایا ہے، آپ کو اولاد والا بنایا ہے تو آپ کے کاندھے پر ذمہ داری ہے. ایک ماں باپ بچے کے لیے آئینہ ہوتے ہیں. اولاد ماں باپ سے سب سے زیادہ سیکھتی ہے. اسی لیے بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ وینصرانہ ویمجسانہ. ہر بچے کی پیدائش دین فطرت پر ہوتی ہے، فطرت اسلام پر ہوتی ہے. کسی کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ توحید پر پیدا ہوتا ہے. فابواہ یہودانہ، لیکن اس کے ماں باپ اسے یہودی بنا دیتے ہیں. وینصرانہ، اس کے ماں باپ اسے نصرانی بنا دیتے ہیں. وَيُمَجِّسَانِهِ، اس کے ماں باپ اسے مجوسی بنا دیتے ہیں. ایک قدم آگے چل کے میں بول دوں، اس کے ماں باپ اسے بدعتی بنا دیتے ہیں، اس کے ماں باپ اسے چور بنا دیتے ہیں. یعنی ماں باپ جیسی تربیت کریں گے اولاد ویسی نکل جاتی ہے. تو اولاد ماں باپ سے سیکھتی ہے. اللہ کے نبی مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں کما تنتج البہیمۃ بہیمۃ الانعام، جس طریقے سے چوپایا جب پیدا ہوتا ہے، چار پیر والے جانور جب پیدا ہوتے ہیں تو وہ بالکل صحیح سالم پیدا ہوتے ہیں، بالکل صحیح سالم پیدا ہوتے ہیں. لیکن یہ مشرک لوگ یہ اپنے اپنے آستھا کے مطابق اس کے پوچھ کاٹ دیتے ہیں، اس جانور کے کان کاٹ دیتے ہیں، لوہا گرم کر کے اس کے چمڑے کو داغ دیتے ہیں، اس کو عیب دار بنا دیتے ہیں. یہ ان جانوروں کے چرواہے، ان کے ذمہ دار مالک ان کو عیب دار بنا دیتے ہیں. میرے بھائیوں، ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو فطرت اسلام پر، توحید پر پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے ماں باپ جیسا ہوتے ہیں اولاد ویسی نکل جاتی ہے. اس لیے اگر ہمیں اپنی اولاد کی تربیت کرنی ہے اچھی تو پہلے ہمیں اپنے آپ کو سدھارنا ہوگا. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد نیک ہو، دیندار ہو، نمازی ہو تو پہلے ہمیں اپنے آپ کو نیک بنانا پڑے گا، دیندار بنانا پڑے گا، نمازی بنانا پڑے گا. اگر ہماری مائیں اور بہنیں چاہتی ہیں کہ ہماری بیٹی حیا والی ہو، عزت والی ہو اور پردے میں رہنے والی ہو تو پہلے ہمیں اپنے آپ کو پردے میں رہنا ہوگا، پہلے ہمیں اپنے آپ کو حیا اپنے اندر پیدا کرنی ہوگی. بچیاں ماں سے سیکھتی ہیں، بچے باپ سے سیکھتے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر شخص ذمہ دار ہے اپنے بیوی بچوں کا، اپنے فیملی کا، اپنے پریوار کا، اپنے بال بچوں کا. وکلکم مسئول عن رعیتہ، اور کل قیامت کے دن اس کے ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا. ہم بچ نہیں پائیں گے
پوچھا جائے گا او نمازی صاحب، او مولوی صاحب، او فلاں تم کیا کر رہے تھے؟ تمہاری بیوی کیوں غلط راستے پر چلی گئی؟ تم کیا کر رہے تھے کہ تمہارا بیٹا کیسے غلط راستے پر چلا گیا؟ تم کیا کر رہے تھے کہ تمہاری بیٹی غیروں کے ساتھ کیوں بھاگ گئی؟ تم کیا کر رہے تھے کہ تمہارے گھر کا ماحول اتنا الٹ کیسے گیا، بگڑ کیسے گیا؟ ہر شخص ذمہ دار ہے اور اس کی ذمہ داری کے بارے میں کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا۔ ہم سب اپنی ذمہ داری کے بارے میں کل قیامت کے دن جواب دہ ہوں گے۔ ہمارا بچہ ایک دن اسکول نہ جائے، ہمارا بچہ ایک دن دکان نہ جائے، ایک دن نوکری پر نہ جائے، ہم اس کو ڈانٹتے ہیں۔ ہم ڈانٹتے ہیں پڑھنے کیوں نہیں گیا، نوکری پر کیوں نہیں گیا، دکان پر کیوں نہیں گیا، ہم اس کو تماشا بھی لگا دیتے ہیں۔ لیکن وہی بچہ مسجد میں نہیں جاتا، باپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، فجر میں بیٹی سوئی رہتی ہے، ماں کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ گاؤں کی مسجد ہے، فجر کی نماز میں صرف بڈھے آتے ہیں، ایک دو نوجوان کو چھوڑ دیجئے، صرف بڈھے نظر آتے ہیں، صرف بڈھے فجر کی نماز میں آدھی صف رہتی ہے۔ فجر کی اذان کی آواز کان میں گئی، الصلاۃ خیر من النوم، گھر کا بوڑھا اٹھ گیا، وضو کر کے مسجد میں چلا آیا نماز پڑھنے کے لیے، نماز پڑھ کے گھر پہ چلا گیا، لیکن اس کا جوان بیٹا سو رہا ہے، اس کا پوتا سو رہا ہے، اس کی بیٹی سو رہی ہے۔ وہ بڑھیا اماں جو رات میں تہجد کی نماز پڑھتی ہے، فجر کے وقت اٹھ جاتی ہے، فجر کی نماز بھی پڑھتی ہے، لیکن فجر کے وقت اس کی بہو سوئی رہتی ہے، اس کی بیٹی سوئی رہتی ہے۔ کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، ہر شخص ذمہ دار ہے اپنے بال بچوں کا، اپنے فیملی کا، اپنے پریوار کا، اور کل قیامت کے دن اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ آپ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن میں ایک سورت ہے جس کا نام ہے سورہ لقمان، سب جانتے ہوں گے۔ یہ لقمان کون تھے معلوم ہے؟ یہ لقمان کوئی پیغمبر نہیں تھے، یہ لقمان کوئی نبی نہیں تھے، یہ لقمان ایک نیک انسان تھے، ایک بزرگ انسان تھے۔ کیا خاص بات تھی ان کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر قرآن میں کر دیا؟ کیا خاص بات تھی ان کے اندر کہ وہ نبی نہیں ہے، پیغمبر نہیں ہے، لیکن ان کے نام پر قرآن میں سورت نازل کر دی؟ آئیے ہم قرآن سے پوچھتے ہیں، سورہ لقمان میں ہی دیکھتے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ہم نے اپنے لقمان کو حکمت والا بنایا تھا، ہم نے لقمان کو جینیس بنایا تھا، ہم نے لقمان کو انٹیلیجنٹ بنایا تھا، ہم نے لقمان کو دانشور بنایا تھا، لقمان کو ذہین بنایا تھا۔ آئے اللہ، کیا دلیل ہے کہ لقمان انٹیلیجنٹ تھے؟ کیا دلیل ہے کہ لقمان جینیس تھے؟ کیا دلیل ہے کہ لقمان دانشور تھے؟ کیا دلیل ہے کہ لقمان حکمت والے تھے؟ اللہ فرماتا ہے انشکر اللہ، کیونکہ لقمان بہت زیادہ شکر گزار بندے تھے، اللہ کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتے تھے، بہت زیادہ شکر گزار بندے تھے۔ حضرت لقمان نبی نہیں ہے، اللہ کا شکریہ ادا کرنے والے بندے ہیں، اللہ نے ان کا ذکر قرآن میں کیا۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، حضرت لقمان اپنے بچے کو نصیحت کرتے ہیں۔ پھر سے سن لیجئے، لقمان کوئی نبی نہیں ہے، لقمان کوئی پیغمبر نہیں ہے، بچے کو نصیحت کرتے ہیں۔ باپ کی نصیحت اللہ کو اتنی پسند آتی ہے کہ ایک باپ کی نصیحت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کا حصہ بنا دیا، قرآن کا حصہ بنا دیا۔ باپ اپنے بچے کو نصیحت کرتا ہے، اللہ کو بہت پسند آتا ہے اس کی نصیحت۔ حضرت لقمان نصیحت کرتے ہیں، وہ نصیحت بڑی لمبی ہے، اگر اس پوری نصیحت کو میں بیان کروں گا تو اس کے لیے ایک الگ سے خطبہ تیار کرنا پڑے گا، لیکن اس آیت میں حضرت لقمان نے جو اپنے بچے کو نصیحت کی وہ نصیحت میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کیا نصیحت کی؟ یا بنی لا تشرک باللہ، او میرے بچے، او میرے لختے جگر، میرے نور نظر، میرے بیٹے، تم کبھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک مت کرنا، حالات چاہے کتنا ہی خراب کیوں نہ ہو جائے، حالات چاہے کتنا ہی ناگفتہ بے کیوں نہ ہو جائے، تم اللہ کے ساتھ کبھی شرک مت کرنا۔ اور کیوں مت کرنا اس کی وجہ بھی بتلائی، ان الشرک لظلم عظیم، کیونکہ شرک یہ بہت بڑا گناہ ہے، شرک یہ بہت بھاری گناہ ہے۔
دیکھ رہے ہیں حضرت لقمان اپنے بچے کو نصیحت کر رہے ہیں، ان کے عقیدے کی اصلاح کر رہے ہیں، ان کے عقیدے کی اصلاح کر رہے ہیں۔ آج ہم بھی اپنے بچے کو کبھی نصیحت کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ ہمارا بیٹا رات کے 11 بجے تک 12 بجے تک باہر گھومتا ہے، باپ کو کوئی پرواہ نہیں، ماں کو کوئی فکر نہیں۔ بیٹا رات کے 12 بجے 1 بجے گھر کے اندر جاتا ہے سونے کے لیے، ماں باپ گھوڑے بیچ کے سو رہے، ماں باپ کو کوئی پرواہ نہیں، کبھی کوئی نصیحت نہیں کی۔ حضرت لقمان پر نظر ڈالیے، نصیحت کر رہے ہیں، عقیدے کی اصلاح کر رہے ہیں۔ میرے بھائیو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد نیک بنے تو معاف کیجیے گا، ہمیں اپنے بچوں کو ٹائم دینا ہوگا، ہمیں خود اپنے بچوں کو ٹائم دینا ہوگا، تو بچے سیکھیں گے۔ آج ہم نے بچوں کو ٹائم نہیں دیا، آج ہم نے بچوں کو اپنا وقت نہیں دیا اپنے بچوں کو، اس لیے ہماری اولادیں بگڑتی جا رہی ہیں، باپ کو فرصت ہی نہیں ملتا۔ اور ایک بات بولتا ہوں، آج ہمارے بچوں کو ہم نہیں پال پاتے ہیں، معلوم ہے کون پالتا ہے؟ ہمارے بچے کو یہ موبائل پالتا ہے، ہمارے بچوں کو یہ یوٹیوب والا پالتا ہے۔ بچہ رونے لگا، ماں نے موبائل ٹکا دیا، بچہ رونے لگا، باپ نے موبائل دے دیا، بچہ چپ ہو گیا۔ آج بچے کی پرورش ہم نہیں کر رہے، موبائل کر رہی ہے۔ بچے موبائل سے سیکھ رہے ہیں، سب کچھ موبائل سے سیکھ رہے ہیں، اور ماں باپ سے کچھ نہیں سیکھ رہے ہیں۔ ماں باپ بچے کا آئینہ ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ نے بڑی تقریریں سن لی حقوق والدین پر، بڑے حقوق بتلائے گئے قرآن میں اور حدیث میں، باپ کا یہ مقام، ماں کا یہ مقام۔ آئیے آج اولاد کا کیا حق ہے، اولاد کا باپ کے اوپر کیا حق ہے، وہ سن لیجئے۔ حضرت عمر فاروق کے پاس ایک صحابی آتے ہیں اور کہتے ہیں، امیر المومنین، اے عمر، امیر المومنین، میرا بچہ دن بدن بگڑتا جا رہا ہے، میرا بچہ میرا کہنا نہیں مانتا، میرا بیٹا میرا ایک بات بھی نہیں مانتا۔ امیر المومنین نے کہا، اچھا بلاؤ، کون ہے تمہارا بیٹا، میں بھی دیکھوں۔ بلایا گیا، لڑکا آیا، عمر فاروق نے خوب ڈانٹا اس لڑکے کو، تم اپنے باپ کی بات نہیں مانتے ہو۔ باپ کے مقام کو بتایا، اس کے تمام حقوق کو بتلایا، باپ کا یہ درجہ، ماں کا یہ مقام، پورا حقوق بتا دیا اس لڑکے کو۔ جب بتا چکے، تھک گئے، رک گئے۔ اب وہ لڑکا کہتا، امیر المومنین آپ مجھے بتا چکے، سمجھا چکے؟ امیر المومنین نے کہا، ہاں سمجھا چکا۔ اس لڑکے نے کہا، امیر المومنین میں بھی کچھ بات کہنا چاہتا ہوں، میری بات بھی سنیں گے آپ؟ کہا بتائیے کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا یہ بتائیے، کیا صرف اولاد کا ہی حق ہے باپ کے اوپر، یا باپ کا کوئی حق نہیں اولاد کے اوپر؟ یہ مجھے بتائیے۔ امیر المومنین نے کہا بالکل ہے، باپ کا بھی حق ہے اولاد کے اوپر۔ اس بچے نے، اس لڑکے نے پوچھا کیا حق ہے بتائیے۔ امیر المومنین نے کہا باپ کا سب سے پہلے 3 حق اولاد کے اوپر عائد ہوتا ہے۔ کہا بتائیے کیا 3 حق ہے؟ امیر المومنین نے کہا جب بھی بچہ پیدا ہو کسی کے گھر پہ تو باپ کی ذمہ داری ہے کہ اس اولاد کا اچھا نام رکھا جائے، یہ ایک باپ کی ذمہ داری ہے، اولاد کا اچھا نام رکھا جائے۔ اور جب 7 دن کا اولاد ہو جائے، لڑکا ہو جائے، تو 7ویں دن اس کا عقیقہ کیا جائے، یہ باپ کی ذمہ داری ہے، باپ کا حق ہے۔ اور تیسری ذمہ داری یہ ہے باپ کی کہ جب لڑکا بالغ ہو جائے، لڑکا جوان ہو جائے، تو ایک باپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کا دیندار لڑکی کے ساتھ نکاح کر دیا جائے، وواہ کر دیا جائے۔ اب وہ لڑکا کہتا ہے امیر المومنین میرے باپ سے پوچھئے کیا اس نے ان 3 ذمہ داریوں میں سے کوئی ایک بھی حق ادا کیا، کوئی ایک بھی ذمہ داری پوری کی؟ جب میں پیدا ہوا تو پوچھئے اس نے میرا نام کیا رکھا؟ پوچھا کیا رکھا؟ اس نے عربی میں نام بتایا جس کا اردو میں ترجمہ ہوتا ہے کھٹمل۔ کہا جب میں پیدا ہوا تو اس نے میرا نام کھٹمل رکھ دیا، یہ بھی کوئی نام ہے؟ آج ہم بھی رکھ دیتے نا، سڈو، گڈو، پپو۔ کیا کہا؟ اس نے میرا نام کھٹمل رکھ دیا۔ 7 دن کا ہوا، پوچھو اس نے میرا عقیقہ کیا؟ نہیں کیا عقیقہ۔ میں جوان ہو گیا، شادی کے لائق ہو گیا، پوچھو میرے باپ سے کہ اس نے میرا نکاح دیندار لڑکی سے کیا؟ کہا کس سے کر دیا؟ کہا رے جس لڑکی کے ساتھ نکاح کیا وہ بہت بڑی ڈائن ہے، چڑیل ہے، وہ خدمت ہی نہیں کرنے دیتی میرے باپ کو، کہتی ہے جا تیرا باپ وہ نہیں ہے، خدمت ہی نہیں کرنے دیتی ہے۔ پھر عمر فاروق نے باپ کو پکڑا، اس باپ کو پکڑا اور ڈانٹا کہ اولاد کا حق ادا نہیں کرتے ہو اور اولاد سے یہ توقع رکھتے ہو کہ اولاد تمہاری خدمت کرے گی۔ اب باپ کا مقام اپنی جگہ ہے لیکن باپ کا بھی حق ہے اولاد کے اوپر۔ میرے بھائیوں دونوں طرف ذمہ داریاں ہیں، دونوں طرف۔ جب دونوں طرف کی ذمہ داریاں پوری ہوگی تو گاڑی سیدھی چلے گی۔
تو गाड़ी सीधी चलेगी। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब किसी के घर पे बच्चा पैदा हो, जब किसी के घर पे लड़का या लड़की पैदा हो, तो उसका अच्छा नाम रखा जाए, अच्छा नाम रखा जाए जिसका माना अच्छा हो, जिसका मतलब अच्छा हो, क्योंकि नामों का असर पड़ता है औलाद के ऊपर। कयामत के दिन नामों के साथ पुकारा जाएगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब किसी के घर में बच्चा पैदा हो तो उसका अच्छा नाम रखा जाए, और जब वो 7 दिन का हो जाए तो उसका अकीका किया जाए, उसका अकीका किया जाए। जा रहे हैं मौलवी साहब, हाफिज जी इधर आइए। तो क्या बात है, बिहान तुहार दाऊद रही काहे बहु, अरे वो लड़का खतना भवा है ना, मुसलमानी भवा है, आग खाई जाए। अकीका की हो, अरे औकतिये नहीं रहा तो कहाँ से गई। अकीका की औकात नहीं है, खतना कर रहे हैं तो मौलवी साहब को दावत खिला रहे हैं, और बहुत सारे लोग तो मदरसे में पहुंच जाते हैं। मौलवी साहब बिहान लड़कों को लेके चला आए तो हमारे घर क्या बात है, अरे वो बप्पा मर गए हैं तो कहीं लड़कों को वही कुछ खियाई, बप्पा का इंतकाल हो गया रात में, चलो खिलाई दी कुछ 2-4 लड़कन के मौलवी साहब ने खिलाई दी। जो जिस चीज का अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया है, जो सुन्नते मुअक्कदा है, उसका पता ही नहीं है, उसके लिए हमारे औकात ही मर जाती है। और जो खुराफात है, जो हराम है, जो बिदात है, उसके लिए हम जान देने के लिए तैयार हैं। खतने का खाना और मरने का खाना, ये तमाम खिलाने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन अकीके का खाना का पता ही नहीं। अल्लाह के नबी ने फरमाया जब किसी के घर पे बच्चा पैदा हो तो उसका अच्छा नाम रखा जाए, और 7वें दिन उसका अकीका किया जाए। लड़का है तो 2 जानवर, और लड़की है तो 1 जानवर। अकीका सिर्फ 7वें दिन है, बस अकीका 7वें दिन है। बहुत सारे लोग कहते हैं 7वें दिन नहीं कर पाए तो चलो 14वें दिन कर देना, 14वें दिन नहीं कर पाए तो 21वें दिन कर देना। इसकी कोई दलील नहीं है, माफ कीजिएगा, इसकी कोई दलील नहीं है। अकीका सिर्फ और सिर्फ 7वें दिन है। अगर आप किसी मजबूरी से 7वें दिन नहीं कर पाए और आपकी मजबूरी 8वें दिन खत्म हो गई तो 8वें दिन कर दीजिए। आपकी मजबूरी 10वें दिन खत्म हो गई, 10वें दिन कर दीजिए। अकीका 7वें दिन है, 7वें दिन अगर नहीं कर पाए तो जिंदगी में जब भी आपको टाइम मिले तब कर दीजिए। बच्चा जवान हो गया, खुद कमाने लगा, अपना अकीका खुद से कर सकता है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब बच्चा पैदा हो तो उसका अच्छा नाम रखा जाए, 7वें दिन उसका अकीका किया जाए। और जब बच्चा धीरे धीरे बोलने लगे, 8-10 महीने के बाद, 1 साल के बाद बच्चा मुंह खोलता है, धीरे धीरे तोतली आवाज में अम्मी अब्बू बोलने लगता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जब बच्चा अपनी तोतली आवाज में बोलना शुरू करे तो सबसे पहले उसे अल्लाह अल्लाह बोलना सिखाया जाए। क्या? अल्लाह अल्लाह। और अच्छी तरीके से जब बोलने लगे तो फरमाया उसे ला इलाहा इल्लल्लाह सिखलाया जाए। अभी बच्चों को अच्छी तरीके से बोलना नहीं आता है, और उन बच्चों को भोजपुरी गाने याद होते हैं, और कलमा पूछ लो तो कलमा नहीं याद होगी। क्यों? क्योंकि हमने मोबाइल टिका दिया है बचपन से। बहुत सारे लोग, अरे मौलवी साहब मैं नहीं जान पाता हूँ मोबाइल में क्या करना है, मेरा छोटा सा बच्चा 3 साल का बच्चा मोबाइल सब बना देता है, 15 गेम डाउनलोड करके रखा हुआ है, जो हम लोग नहीं चला पाते, छोटा सा बच्चा खेलता है। मोबाइल से सीख रहे हैं बच्चे आज। तो क्या फरमाया कि जब अच्छी तरीके से बोलने लगे तो उसे कलमा सिखाया जाए, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, उसे बोलना से कलमा सिखाया जाए। और जब धीरे धीरे बड़ा होने लगे, अच्छी तरीके से बड़ा होने लगे, जब 7 साल का हो जाए, अल्लाह के नबी फरमाते हैं तो उसे वजू करने का तरीका सिखाया जाए, उसे अपने साथ मस्जिद में लाया जाए, उसे नमाज का हुक्म दिया जाए। और जब 10 साल का हो जाए और नमाज ना पढ़े, अल्लाह के नबी फरमाते, हदीस के अल्फाज है, वज़रिबूहुम, उसे चप्पल से या जूते से या डंडे से उसे मार मार करके मस्जिद में लाया जाए, उसे नमाज पढ़ने का हुक्म दिया जाए, मार मार करके। ईमानदारी से बताइए, अगर मैं पूछ लूं कितने बाप ऐसे हैं जो अपनी औलाद को हुक्म देते हैं मारते हैं नमाज पढ़ने के लिए? एक भी नहीं मिलेंगे। इतने मजमे में एक भी बाप नहीं मिलेंगे कोई जो अपनी औलाद को नमाज के लिए कभी मारे हो। हाँ, हमको क्या याद है, बच्चा आज 10 साल का हो गया, 7 साल का हो गया, बाप को बड़ी खुशी हुई, मेरा बेटा 10 साल का हो गया, गया बाजार में केक लेके आ रहा है, हैप्पी बर्थडे। अब यहाँ बर्थडे मनाया जा रहा है, केक काटा जा रहा है, मेरा बेटा 10 साल का हो गया। गधे हैं ऐसे लोग, मैं गधा कहता हूँ ऐसे लोगों को जो अपने बच्चों का और अपने आप का अपना जन्मदिन मनाते हैं। वो लोग गधे हैं, जिसको बुरा लगता है लगता रहे। गधों के अंदर अकल नहीं होती है।
तुम्हारा बच्चा 10 साल का हो गया, तुम बच्चे के बर्थडे मना रहे हो, खुश हो रहे हो। हालांकि अगर गौर किया जाए तो तुम अपने बच्चों के बढ़ती उम्र पर नहीं, बल्कि बच्चे के मौत के करीब होने पर, बच्चे के कब्र के करीब होने पर आप खुश हो रहे हो। ऐसे इंसान को मैं गधा ना कहूँ तो क्या कहूँ, जो अपने बच्चे को मौत के करीब देख करके खुश हो रहा है। मेरा बेटा 10 साल और मौत के करीब हो गया, अगले साल 11 साल का हो गया, 1 साल और कब्र के करीब हो गया, केक काट रहा है, हैप्पी बर्थडे, खुश हो रहा है। हमारे गांव की तरफ एक गांव पड़ता है झाराव चितना, वहां एक भट्ठा है। उस भट्ठे के गधे कभी कभी रोड पे आ जाते हैं और वो टांग फैला करके बीच रोड में खड़े हो जाते हैं। अब गाड़ी लेकर के जाओ, हारन दो, पो हटते ही नहीं है, बीच रोड में टांग फैला करके खड़े हो जाते हैं। मारते हो हारन, वो रोड से हटते नहीं, हटेंगे तो सीधा गाड़ी के ऊपर आ जाएंगे। जिन जानवरों के अंदर अकल नहीं होती उनको गधा कहते हैं। आज हमारी अकल गधों की तरह हो गई है, बच्चे को मौत के करीब देख करके खुश हो रहे हैं, बर्थडे मना रहे हैं। ऐसे लोगों को कुरान ने जानवरों की मिसाल दी और फरमाया उलाइका कल अनआम बल हुम अज़ल। ऐसे लोग चौपायों की तरह है, चौपायों की तरह, बल हुम अज़ल, उनसे भी गए गुजरे हैं, उनसे भी गए गुजरे हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अब दुनिया जीफतुन, दुनिया मरी हुई लाश है। अब दुनिया जीफतुन, दुनिया मरी हुई लाश की तरह है। वतल्लबुहा किलाब, और उसके तलब करने वाले, उसको चाहने वाले, दुनिया को मांगने वाले कुत्ते हैं, कुत्ते। अब मैं क्या करूं, अल्लाह के नबी कह रहे हैं दुनिया को मांगने वाले, दुनिया की लालच में पड़ने वाले कुत्ते हैं। अल्लाह के नबी कह रहे हैं, अल्लाह के नबी चाहते हैं कि मेरे कौम के बच्चे बचपन से ही 7 साल और 10 साल के उम्र में ही इतना सीख जाएं, दीन की मोटी मोटी चीजें, दीन की मोटी मोटी चीजें वो जान जाएं, ताकि जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़े, वो जितने बड़े हो वो धीरे धीरे जहन्नम से दूर होते जाए और अपनी जन्नत के करीब होते जाए। इसीलिए अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया कि जब बच्चा पैदा हो तो अच्छा नाम रखो, बोलने लगे तो उसको कलमा सिखलाओ, अल्लाह बोलना सिखलाओ। 7 साल का हो जाए तो नमाज का हुक्म दो, और 10 साल का हो जाए और नमाज ना पढ़े, अल्लाह के नबी फरमाते वज़रिबूहुम, उसे मारो, पिटाई करो। यहाँ तो अफसोस की बात है कि 10 साल का बच्चा अगर नमाज ना पढ़े तो बाप को हुक्म दिया जा रहा है कि बाप बच्चे को मारे, और यहाँ बाप खुद 54 साल का बैठा हुआ है, बाप खुद 40 साल और 50 साल का बैठा है, वो नमाज नहीं पढ़ रहा, उसको कौन मारे? सोचने वाली बात नहीं है। बेटे को 10 साल में मारने का हुक्म दिया जा रहा है कि बेटा 10 साल का हो जाए नमाज ना पढ़े तो बाप मारे, और वो बाप जो खुद 50 साल का हो गया है नमाज नहीं पढ़ रहा है, उसको कौन मारे? दादा वो तो मर चुका है, और जिंदा भी है तो वो हाथ उठाने के लायक नहीं है, हाथ उठाएगा तो खुद उठ जाएगा, उसको कौन मारे? अल्लाह के नबी ने कभी फरमाया था फ़क़द बरियत मिन्हु ज़िम्मतुल्लाह, जब तुम अल्लाह की जिम्मेदारी को नहीं निभाओगे, अल्लाह ने जो तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी डाली है उस जिम्मेदारी को तुम पूरा नहीं करोगे तो अल्लाह भी तुम्हारे ऊपर से अपनी जिम्मेदारी को हटा लेगा। अल्लाह ने जो तुम्हारी हिफाजत की जिम्मेदारी ली है वो भी तुम्हारी हिफाजत नहीं करेगा। आज यही सूरत हाल है कि आज हमने अल्लाह की जिम्मेदारी को पूरा नहीं किया तो अल्लाह ने भी हमें छोड़ दिया, जाओ मरो कटो, कहीं भी मारे जाओगे, कहीं भी काटे जाओगे। आज यही सूरत हाल है। दुनिया में नजर डालिए, पूरी दुनिया में नजर डालिए, पूरी दुनिया में कोई मुल्क ऐसा नहीं होगा जहां मुसलमानों के खूनों से होलियां न खेली गई हो, जहां मुसलमानों को मारा न जा रहा हो, जहां मुसलमानों को काटा न गया हो। मेरे भाइयों, दुनिया में कोई मुल्क ऐसा नहीं होगा जहां मुसलमानों को जलील न किया जा रहा हो। यही वजह है क्योंकि हमने अल्लाह की जिम्मेदारी को पूरा नहीं किया तो अल्लाह ने भी हमें छोड़ दिया, जाओ मरो कटो, कहीं भी मारे जाओगे, अल्लाह को कोई फर्क नहीं, कोई परवाह नहीं, क्योंकि हमने अल्लाह की जिम्मेदारी को पूरा नहीं किया तो अल्लाह ने भी हमें छोड़ दिया। मेरे भाइयों, तो औलाद की अच्छी तरबियत की जाए, जब पैदा हो तो उसका अच्छा नाम रखा जाए और उसे उसका अकीका 7वें दिन किया जाए, उसको कलमा सिखाया जाए, अल्लाह बोलना सिखाया जाए, और जैसे जैसे बड़ा हो उसको खुराफात से दीनी तालीम, दुनियावी तालीम हासिल करने से मना नहीं कर रहा हूँ। तालीम से ज़्यादा ज़रूरी है बच्चे की तरबियत, तालीम से ज़्यादा ज़रूरी है बच्चे की तरबियत, तरबियत पे ज़्यादा जोर दिया गया है। और बच्चा तरबियत कहाँ से सीखेगा? मदरसे से तरबियत नहीं मिल सकती है। माफ़ कीजिएगा बड़ी माजरत के साथ, बच्चा मदरसे में जाएगा उसको इल्म
آئے گا, اس کو پڑھنا آئے گا, اس کو لکھنا آئے گا, لیکن تربیت بچہ مدرسے سے نہیں پا سکتا ہے. بچوں کو اگر تربیت کہیں سے مل سکتی ہے تو گھر سے مل سکتی ہے, باپ سے مل سکتی ہے, ماں سے مل سکتی ہے. اس لیے اگر ہم اپنے بچوں کو اچھی تربیت دینا چاہتے ہیں تو پہلے ہمیں اپنے آپ کو اچھا بنانا ہوگا, پہلے ہمیں اپنے آپ کو دیندار بنانا ہوگا. ہم چاہتے ہیں میرا بیٹا نمازی بنے, ہم چاہتے ہیں میرا بیٹا نیک بنے, ہمیں اپنے آپ کو نمازی بنانا ہوگا, ہمیں اپنے آپ کو نیک بنانا ہوگا. ہماری مائیں بہنیں اگر چاہتی ہیں میری بیٹی حیا والی بنے, ہماری بیٹی عزتدار بنے, پردے والی بنے, تو ہمیں اپنے آپ کو حیا والی بنانا ہوگا, ہمیں اپنے آپ کو پردے میں رکھنا ہوگا, عزت آبرو کے ساتھ رہنا ہوگا. بیٹیاں ماں سے سیکھتے ہیں, بچے باپ سے سیکھتے ہیں. اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں تو پہلے ہمیں اپنے آپ کو اچھا بنانا ہوگا. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہمیں اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہماری ہر چھوٹی بڑی گناہوں کو معاف فرما دے, ہماری ہر چھوٹی بڑی نیکیوں کو قبول فرما دے. الہ العالمین ہمیں ایک بنا, نیک بنا, اپنا اور اپنے نبی کا چاہنے والا بنا. جب تک تو ہمیں زندہ رکھ ایمان و اسلام پر, جب ہم سب کا خاتمہ ہو تو ایمان پر. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.